اس مسئلے میں بھی احناف کا موقف جو ہے وہ جمع اور تطبیق کا ہے، یعنی تمام روایات کو، احادیث کو، آثار صحابہ کو ہم جمع کریں گے اور جمع کرنے کے بعد اس کا رزلٹ اور نتیجہ اور فیصلہ بیان کریں گے۔ تو اسی کے پیش نظر، جمع و تطبیق کے اصول کے پیش نظر، احناف نے تشہد میں انگلی اٹھانے اور رفع سبابہ کے سلسلہ میں جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ کہ احادیث کی روشنی میں نماز کے دوران تشہد کی حالت میں انگلی کو کلمہ شہادت پر اٹھایا جائے۔ احادیث اس میں مختلف ہے، میں چند احادیث پیش کر کے انشاءاللہ اس پہ پھر جو اپنا احناف کا موقع ہے وہ واضح کروں گا۔ اس مسئلے میں صحیح بخاری شریف میں کوئی ایک حدیث بھی رفع سبابہ کے حوالے سے موجود نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تشہد میں انگلی کا اشارہ کرنے پر کوئی ایک حدیث بھی بیان نہیں کی۔ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ یا تو وہ حدیث کوئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک رفع سبابہ کی پہنچی نہیں ہوگی، یا یہ ہے کہ ان تک پہنچی ہوگی لیکن ان کے اصول اور ان کے اسلوب کے مطابق وہ روایت صحیح نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم میں رفع سبابہ کے بارے میں 1307 سے لے کر 1312 تک یہ روایت مسلسل جناب وہ لے کے آئے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے، کہ جن روایات میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا۔ حرکت دینے کا لفظ صحیح مسلم میں کوئی نہیں ہے، صرف اشارے کا لفظ موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا۔ اور پھر اشارہ کس کیفیت اور کس انداز سے کیا، اشارے کی کیفیت کیا تھی، تو اس میں اشارہ کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 طریقے حضور کے موجود ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1311 میں تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو رانوں پر رکھا، دونوں ہاتھوں کو رانوں پہ رکھا۔ اور حدیث نمبر 1310 میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا۔ تو احناف نے اس میں تطبیق یہ دی کہ جن احادیث میں گھٹنوں پر رکھنے کا ذکر ہے ان سے مراد یہ ہے کہ رانوں کا وہ حصہ جو گھٹنوں کے قریب ہے، اور گھٹنوں پر رکھا سے مراد یہ ہے کہ رانوں کے اس حصے پر رکھا جو گھٹنوں کے قریب ہے، اور جن حدیث میں رانوں پر رکھا تو وہ اپنے حقیقت پر معمول سمجھیے گے، لہذا ان دونوں حدیثوں میں بھی آپس میں مطابقت ہوتی ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ کہ حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا، تو اشارہ کس انداز سے کیا، اس میں بھی 3 طریقے موجود ہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ 53 کا عدد جو اہل عرب جس سے اشارہ کرتے تھے وہ یہ تھا کہ اپنے انگلیوں کو بند کر کے یہ جو انگوٹھا ہے اس انگوٹھے کو شہادت کی انگلی کی جڑ کے ساتھ جوڑ دیتے، اس کو 53 کا اشارہ کہتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی 1310 میں 53 کا اشارہ ہے، اور اسی طرح مسلم کی 1311 میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی باقی تمام انگلیوں کو، انگوٹھے کو بھی اور انگلیوں کو بھی بند کر کے شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا۔ اور سنن نسائی کی حدیث نمبر 886 میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ کیا کہ درمیانی انگلی پر اپنے انگوٹھے کو رکھا، یعنی اس طرح حلقہ بنایا اور باقی ان 2 انگلیوں کو بند کر کے اس طرح حلقہ بنا کے انگلی کے ساتھ اشارہ کیا۔ یہ تھی اشارے کی کیفیت۔ اب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کس وقت کیا، کن الفاظ پر کیا، تو حدیث میں اس کی کوئی جو ہے نا وہ نام لے کر باقاعدہ سے صراحت موجود نہیں ہے۔ غیر مقلدین جو ہے اس مسئلے میں وہ ان کا موقف مختلف ہے۔ بعض غیر مقلدین کہتے ہیں کہ جو ہی بندہ بیٹھے اشارہ شروع کر دے، اور بعض یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے نہیں بلکہ جب تشہد اور اسی طرح دروشی پڑھ چکے تو اس کے بعد جب دعائیں شروع ہوں تو دعاؤں میں اشارہ کیا جائے، جس طرح کہ غیر مقلد اور ظاہریہ کے جو فرقہ بعض علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں۔ اور پھر اشارے میں بھی یہ ہے کہ بعض غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ اشارہ اوپر سے نیچے کیا جائے، اور بعض کا یہ ہے کہ دائیں سے بائیں یعنی اس طرح اشارہ کیا جائے۔ تو یہ ان کا موقف جو آج تک وہ کسی ایک بات پر متفق نہیں ہو سکے۔ اور ہمارے بحمد تعالیٰ ہمارے احناف میں اتفاق اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں علماء جو ہے وہ احادیث کو جمع کر کے ان کو مطابقت دے کے اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہی ہے کہ اشارہ کیا جائے۔ اور اب اشارہ جو ہے اس کو سمجھنا، اشارہ کس کو کہتے ہیں؟ اشارے کی تعریف کرتے ہوئے امام علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ
التوقیف علی مہمات التعریف، ان کی کتاب ہے، صفحہ 65 پر لکھتے ہیں التلبیح بشیء یفہم منہ النطق، یعنی ظاہر کرنا کسی شے کے ساتھ جس سے نطق سمجھا جا سکے، فَهِيَ تُرَادِفُ النُّطْقَ فِي فَهْمِ الْمَعْنَى، اور یہ اشارہ جو ہوتا ہے وہ نطق کے مترادف ہے معنی کو سمجھنے میں. یعنی ایک ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان کے ساتھ کوئی لفظ بول کے کوئی معنی بیان کرتے ہیں، کوئی لفظ بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب جو بیان کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ ہم زبان سے بیان نہیں کرتے بلکہ کوئی اشارہ کر دیتے ہیں. یہ اشارہ جو ہے یہ نفی کا اشارہ ہے، یہ اس بات کا اشارہ. اسی طرح یہ جو انگلی کا اشارہ ہے، اس انگلی کے اشارے کے ساتھ گویا کہ وہ جو نطق ہے وہ نطق اور اشارہ اس کی مطابقت ہوتی ہے. اشارہ جو کیا جاتا ہے یہ ظاہر کسی مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، اور جب اشارہ بندہ کرتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. اس لیے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ بیہقی میں یہ ایک باقاعدہ باب قائم کیا ہے، اور باب قائم کر کے وہ لکھتے ہیں کہ باب ما ینوی المشیر باشارتہ فی التشہد، کہ جب اشارہ کرنے والا تشہد میں اشارہ کرتا ہے، ما ینوی المشیر، اشارہ کرنے والا نیت کیا کرے اشارہ کرتے وقت. تو پھر انہوں نے نیچے احادیث کو اس بات کے تحت ذکر کیا ہے کہ اشارہ کرنے والا اشارہ کیا کرے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں انگلی کا اشارہ کرتے تھے، اور یہ اشارہ بھی تشہد میں ہوتا تھا، بعض غیر مقلدین کہتے ہیں نہیں بس جب حضور دعائیں پڑھتے تھے اس وقت اشارہ. اب وہ آگے حدیث آئیں گے انشاءاللہ، اس کا مطلب بھی بیان کروں گا کہ یدعو بہا کا مطلب یہاں یشیر بہا ہے. اور پھر محدثین نے باقاعدہ ابواب قائم کیے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدہ احادیث ہیں. یہ دیکھیں سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 912 ہے، البانی نے اس کو صحیح کہا. سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی جو روایت بیان کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ یدعو بہا فی التشہد، یدعو بہا فی التشہد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے تشہد میں، اور تشہد میں اشارہ ہوتا تھا. جو تشہد کے بعد والی دعائیں ہیں ان کے اندر اشارہ نہیں ہوتا تھا، اشارہ تشہد میں ہوتا تھا. تو جب یہ بات واضح ہوگی کہ اشارہ تشہد میں ہوتا تھا اور تشہد میں دعا کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ کرتے تھے، تو اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ تشہد کے کن الفاظ پر اشارہ ہوتا تھا. اب احادیث کو جب ہم دیکھیں گے، آثار صحابہ کو دیکھیں گے، تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ اشارہ اللہ رب العزت کی توحید کا بیان کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت جل شانہ کی وحدانیت کا بیان کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. امام بیہقی نے باب قائم کیا باب ما ینوی المشیر باشارۃ فی التشہد، کہ تشہد کرنے میں اشارہ کرنے والا نیت کیا کرے. اور اس کے تحت حضرت سیدنا خفاف بن ایما رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت بیان کی کہ مشرکین نے یہ کہا، کان المشرکون یقولون، مشرکین یہ کہتے تھے انما یصنع ھذا محمد باصبعہ لیسحر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کے ساتھ نماز میں جو اشارہ کرتے ہیں نا، یہ اشارہ کرتے ہیں نعوذ باللہ جادو کرنے کے لیے. وکذبوا، ابن ایما فرماتے ہیں صحابی کہ انہوں نے جھوٹ بولا، انما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع ذلک لما یوحد بها ربہ تبارک و تعالی، حضور تو انگلی کا اشارہ کرتے تھے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے. اور اس انگلی کو سبابہ کہتے ہیں، شہادت کی انگلی السبابہ بھی کہتے ہیں، اور اس انگلی کو المسبحہ بھی کہتے ہیں. علماء نے، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں یہ السبابہ کی وجہ تسمیہ بیان کی ہے کہ سبابہ کو سبابہ کیوں کہتے ہیں، لأنہ کان یشار بها عند المخاصمۃ والسب، کہ اس انگلی کے ساتھ اشارہ کیا جاتا ہے کس وقت، مخاصمت کے وقت یعنی لڑائی جھگڑے کے وقت، اور کسی کو طعن و تشنیع اور تنقید کرتے وقت یہ اشارہ کیا جاتا ہے. وسمیت ایضا مسبحہ، اور اس انگلی کو مسبحہ بھی کہتے ہیں، لأنہ یشار بها الی التوحید، کیونکہ اس مسبحہ انگلی کے ساتھ اللہ کی توحید کی طرف، توحید کا بیان کرتے وقت اشارہ کیا جاتا ہے. تو اس کو مسبحہ یا سبابہ بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اللہ کی توحید کا بیان ہوتا ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی سمجھیں کہ تشہد کو تشہد کیوں کہتے ہیں. اب تشہد یہ باب تفاعل کا مصدر ہے، تشہد کو تشہد کیوں کہتے ہیں، اس لیے سمیت تشہد دعا لاجتماعہ علیہ، کیونکہ تشہد
یہ شہادت کے کلمات پر مشتمل ہے. التحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک اس پوری کی پوری جو ہے کلمات ہیں ان کو تشہد کہا جاتا ہے. حالانکہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین یہ شہادت کے کلمات نہیں ہیں. شہادت کے کلمات آتے ہیں بعد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ ہے شہادت کے کلمات. تو اس کو کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسم الجز کہ کل کا جز کے نام پر نام رکھ دیا گیا. تو چونکہ اس میں ایک جز تھا شہادت کا تو اس شہادت کے جز پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس التحیات کو پوری کی پوری کو تشہد کہہ دیا گیا. تو تشہد کی وجہ تسمیہ اور مسبحہ یا سبابہ کی وجہ تسمیہ بھی اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اشارہ ہوتا ہے شہادت کا بیان شہادت کے وقت اور اللہ کی توحید کا بیان کرتے وقت. اور تشہد کو تشہد بھی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کس پہ مشتمل ہے شہادت پہ. لہذا جب انگلی کے ساتھ اشارہ کیا جائے گا تو یہ اشارہ بھی کس وقت ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں دعا کرتے یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا بیان کرتے. اسی طرح ایک بات اس مسئلے میں سمجھنے کے لیے یہ بات بھی واضح ہوگی. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مصنف عبد الرزاق کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 204. نافع عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں. ابن جریر کہتے ہیں کہ قلت لنافع میں نے نافع سے کہا کیف کان ابن عمر یتشہد حضرت عبداللہ بن عمر تشہد کس طرح پڑھتے تھے. تو انہوں نے کہا وہ پڑھتے تھے بسم اللہ التحیات للہ والصلوات للہ الزاکیات للہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین ثم یتشہد. عبداللہ بن عمر یہ سارے الفاظ کلمات پڑھنے کے بعد ثم یتشہد پھر شہادت پڑھتے تھے شہدت اللہ الہ الا اللہ شہدت اللہ الہ الا اللہ. تو پتہ چلا کہ حقیقت میں شہادت کا نطق جو ہے وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ آگے ہوتا ہے. اگرچہ مجازن ساری کی ساری تشہد کو تحیات کو تشہد کہہ دیتے ہیں لیکن حقیقتاً شہادت کا نطق کب ہوتا ہے جب کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ. اس کے ساتھ جامع ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سند صحیح کے ساتھ ایک حدیث کو بیان کیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث کا نمبر 3557 ان رجلا کان یدعو باصبعہ ایک شخص نے دعا کی یدعو دعا کی باصبعہ اپنی 2 انگلیوں کے ساتھ اپنی 2 انگلیوں کے ساتھ دعا کی. آپ مجھے بتائیں کہ دعا انگلیوں کے ساتھ ہوتی ہے یا زبان کے ساتھ ہوتی ہے؟ کس کے ساتھ؟ زبان کے ساتھ. تو یہاں کہ یدعو باصبعہ اب یہاں یدعو کا معنی یہ یقیناً محدثین نے جو کیا وہ ٹھیک ہے کہ یدعو باصبعہ یشیر باصبعہ ہے کہ اس شخص نے اپنی 2 انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا. تو اشارہ یہ دعا کے کام کا ہی نہیں بولنے کے اشارہ جو ہوتا ہے وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ ہوتا ہے نطق کے مترادف ہوتا ہے. تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد احد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوری ایک کے ساتھ اشارہ کر. قال ابو عیسیٰ امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح غریب یہ حدیث حسن صحیح ہے. ومعنی ھذا الحدیث اور اس حدیث کا معنی کیا ہے. اب یہ جو اس شخص نے 2 انگلیوں کے ساتھ یدعو باصبعہ اے یشیر یعنی 2 انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا اس کا معنی کیا ہے اذا اشار الرجل باصبعہ فی الدعاء عند الشہادہ کہ شہادت دیتے وقت جب بندہ اپنی انگلیوں کو اٹھائے لا یشیر الا باصبع واحدہ وہ نہ اشارہ کرے مگر ایک انگلی کے ساتھ. کس وقت؟ عند الشہادہ تو معلوم ہوا کہ یہ جو انگلی اٹھانی ہے ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ انگلی کب اٹھانی ہے جبکہ شہادت کے کلمات کو پڑھا جائے گا شہادت کے کلمات کو بولا جائے گا. لہذا یہ بات واضح ہوگی کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ محدثین کا جو موقع ہے بالکل واضح ہے کہ جو انگلی اٹھانی ہے یہ انگلی کے ساتھ اشارہ کیا جائے گا کس وقت؟ شہادت کے وقت. اور حقیقت شہادت کا نطق کب ہوتا ہے؟ جب پڑھا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. باقی رہا مسلم شریف میں
اور سنن ابی داؤد اور دیگر احادیث کو ہم جب دیکھتے ہیں تو احادیث میں یہ لفظ ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیٹھتے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کے اشارہ فرماتے. تو اب یہاں احتمال موجود ہے کہ آیا حضور بیٹھتے ہی اشارہ کرتے تھے یا بیٹھنے کے بعد اشارہ کرتے تھے. تو یہ روایت کو ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ السنن الکبریٰ بیہقی ہے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ بیہقی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 131 پہ سیدنا حضرت وائل ابن حجر ہی سے روایت بیان کی. اس میں لفظ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم جلسہ، حضور جب بیٹھ جاتے فوضع یدہ الیسریٰ علی فخذ الیسریٰ، حضور اپنی بائیں ہاتھ کو بائیں ران پہ رکھتے، ومرفقہ الیمنی علی فخذ الیمنی، اور اپنی بائیں کوہنی کو بائیں ران پہ رکھتے. ثم عقد الخنصر، ثم عقد الخنصر والبنصر، خنصر بنصر وسطی سبابہ ابہام، ثم عقد الخنصر والبنصر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خنصر اور بنصر کو پھر یعنی بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو رکھنے کے بعد ثم عقد. اب یہ ثم جو عربی زبان میں تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی ایک چیز پہلے ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو کام ہوتا ہے اس کو ثم سے تعبیر کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں جاءنی زید ثم عمر یا ثم بکر، میرے پاس زید آیا پھر بکر آیا، یعنی زید آ چکا اور اس کے آنے کے بعد پھر بکر آیا. تو یہ ثم جو ہے آتا ہے تراخی کے لیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں جب بیٹھتے تو بیٹھتے ہی حضور اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ رکھ لیتے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد پڑھتے اور جب شہادت کے کلمات کا نطق فرماتے تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خنصر اور بنصر کو اس طرح جو نا اس کو عقد یعنی باندھ لیتے. ثم حلق الوسطی بالابہام، اور پھر اپنی درمیانی انگلی کو اپنے انگوٹھے کے ساتھ ہلکا بناتے، واشارہ بالسبابہ، اور پھر شہادت کی انگلی کے ساتھ کیا کرتے؟ اشارہ کرتے، شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے. تو معلوم ہوا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام انگلی کے ساتھ اشارہ نہیں کرتے تھے، بلکہ بیٹھنے کے بعد ثم عقد الخنصر، بیٹھتے اپنے ہاتھوں کو رکھتے اور رکھنے کے بعد پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں کو اس طرح انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے. یہ حدیث بھی اس بات کو بالکل واضح کرتی کہ اشارہ کس وقت ہوتا تھا؟ جبکہ کلمہ شہادت پڑھا جاتا تھا. اور جن حدیث میں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے اور پھر ہاتھوں کو رکھتے اور اشارہ کرتے تو ان سے مراد بھی اب یہ دو احتمال ہیں. یہاں مائیت کا احتمال بھی ہے اور بازیت کا احتمال بھی، دونوں احتمال موجود ہیں. اور اس حدیث نے اور مسند احمد میں اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث جناب وہ اس نے اس ابہام کو اور اس احتمال کو بالکل واضح کر دیا کہ اشارہ بیٹھتے ہی شروع نہیں فرماتے تھے بلکہ بیٹھنے کے بعد. ثم کا لفظ جو ہے تراخی کے لیے آتا ہے، بیٹھنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرماتے اور وہ اشارہ ہوتا تھا انگلی کا تشہد میں، دعا میں. اچھا پھر اب احادیث آتی ہیں اذا قعد یدعو، جب بیٹھتے تو حضور علیہ السلام دعا کرتے. اور اسی طرح کے فدعا بہا، تو اس سبابہ کے ساتھ دعا کرتے. اب یہاں جب بیٹھتے تو اشارہ کرتے، جب بیٹھتے تو دعا کرتے. یہاں اجمال موجود ہے، اس کی تفصیل نہیں ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یہاں عموم ہے اور اس کا خاص جو وقت اور موقع محل ہے وہ واضح نہیں ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں سنن ابو داؤد سے. سنن ابی داؤد میں سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو حدیث ہے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یشیر باصبعہ، حضور اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے. اذا دعا، جب حضور دعا کرتے، جب دعا کرتے تب اشارہ کرتے تھے. دعا سے پہلے اشارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں فرماتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ تشہد میں دعا کے کلمات کون سے ہیں؟ دعا کے کلمات کون سے ہیں؟ تو تشہد میں دعا کے کلمات ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب آپ کہیں گے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ دعا کیسے ہے؟ تو ہمارے پاس اس پر مرفوع اور مرسل روایات موجود ہیں. ہمارے احناف کے نزدیک مرسل روایت ہمارے نزدیک حجت ہے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے
سنن کبری بیہقی کی جلد 5 صفحہ 117 پہ حضرت طلحہ تابعی سے مرسلن روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل دعا یوم عرفہ تھا، عرفہ کے دن سب سے بہترین دعا وہ ہے جو میں نے کہی، ما قلت انا والنبیون من قبلی، میں نے کہی اور مجھ سے پہلے نبیوں نے بھی یہی دعا کی ہے، سب سے افضل دعا ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ کیا ہے؟ دعا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو خود دعا فرمایا، تو معلوم ہوا کہ حضور جب دعا کرتے تشہد میں تب اشارہ کرتے، اذا دعا یا یدعو بہا اذا دعا، اور یہ کلمات احادیث میں احادیث صحیحہ میں موجود ہے، جب دعا کرتے تو حضور اشارہ کرتے۔ اور دعا کون سی ہے تشہد کے کلمات میں؟ وہ دعا یہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو جو روایات یہ احادیث اور روایات اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ یہ اشارہ توحید کے بیان کے لیے ہے، وہ احادیث، اور جو احادیث اس بات کا بیان کرتی ہیں کہ لا الہ الا اللہ دعا ہے، وہ احادیث، اور دیگر محدثین کی آراء اور ان کے موقف کے مطابق یہ بات بالکل کلیئر اور واضح ہو جاتی ہے کہ انگلی کا اشارہ اس وقت کرنا ہے جب کہ کلمہ شہادت کو ادا کرنا ہے، اور اس سبابہ کو شہادت کی انگلی بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس انگلی کے ساتھ ہم شہادت دیتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی گواہی پیش کرتے ہیں۔ اس پر چند ایک حوالہ جات مزید میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 8437 پر عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات موجود ہے، کان یشیر باصبعہ فی الدعاء ولا یحرکھا، کہ عروہ بن زبیر بھی اپنی انگلی کے ساتھ دعا میں اشارہ کرتے تھے، ولا یحرکھا، اور اس کو حرکت نہیں دیتے تھے۔ اس پر بھی انشاءاللہ حرکت کے حوالے سے بات آئے گی، لیکن اس سے پہلے یہ ذرا بات دیکھ لیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح سنہ کی جلد 3 صفحہ 178 پر تحریر فرمایا، وہ لکھتے ہیں وختار اکثر اہل علم من الصحابہ والتابعین، کہ اکثر صحابہ اور تابعین اہل علم جو تھے انہوں نے اس بات کو اختیار کیا، فمن بعدہم، اور ان کے جو بعد میں آنے والے تھے انہوں نے اس بات کو اختیار، الاشارۃ بالمسبحۃ الیمنی، دائیں ہاتھ کی اس شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرنا، عند کلمۃ التحلیل، لا الہ الا اللہ کہتے وقت، ویشیر عند قول الا اللہ، اور وہ تمام صحابہ اور تابعین اشارہ کرتے تھے الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کہتے وقت اپنے ہاتھ کی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن سیرین، محمد ابن سیرین، یہ صحابہ اکرام کے شاگرد ہیں، ان کا موقف بھی یہی ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ انگلی کے ساتھ اشارہ کیا جائے گا جب کلمہ توحید کو ادا کیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف ابن ابی شیبہ جلد 6 صفحہ 87 پہ حدیث ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ان اللہ وتر، اللہ وتر یعنی طاق یکتا ہے، یحب الوتر، اور وہ یکتائی کو پسند کرتا ہے، ان یدعو قضا، یعنی بندہ اس طرح اشارہ کرے، واشار باصبع واحدہ، اور سیدہ عائشہ نے ایک انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے بتایا کہ اللہ تنہا یکتا ہے اور وہ یکتائی کو پسند کرتا ہے، اور اس کی وحدانیت کا اشارہ کرتے وقت کیا کرے؟ انگلی کے ساتھ اشارہ کرے۔ اور وحدانیت کا جو بیان ہے اللہ کی شہادت، توحید کی شہادت، وہ کن کلمات پہ ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لہذا ان احادیث کی روشنی میں بحمد تعالیٰ یہ مسئلہ بالکل کلیئر اور واضح ہو جاتا ہے کہ کلمہ شہادت پر ہی انگلی کا اشارہ کرنا احادیث طیبات کے مطابق ہے۔ باقی رہ گیا انگلی کے ساتھ نہ صرف اشارہ کرنا بلکہ حرکت دینا۔ غیر مقلدین اور ظاہریہ جب وہ شروع تشہد سے لے کر آخر تک وہ انگلی کو اشارہ دیتے ہیں، اور دلیل میں وہ سنن نسائی کی حضرت وائل ابن حجر کی روایت پیش کرتے کہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکھا یدعو بہا، کہ اپنی انگلی کے ساتھ انگلی کو حرکت دیتے تھے، یدعو بہا اس کے ساتھ دعا کرتے تھے۔ تو اس کا 2 طرح سے جواب انشاءاللہ پیش کروں گا۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ یہ روایت متن کے اعتبار سے شاذ ہے، اور شاذ وہ روایت ہوتی ہے کہ جس روایت میں
سکہ راوی اپنے سے زیادہ اوسط یعنی زیادہ سکہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے. سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے اس میں عاصم بن قلیب محدث جو راوی ہیں انہوں نے اس روایت کو بیان کیا اور ان سے عاصم بن قلیب سے ان کے 12 شاگردوں نے اس حدیث کو روایت کی ہے. کتنے شاگردوں نے؟ 12 شاگردوں نے. آپ کے 12 شاگردوں میں سے شعبہ بن حجاج ہیں, سفیان بن عیینہ ہیں, سفیان ثوری ہیں, عبد الواحد بن زیاد ہیں اور زہیر بن معاویہ, سلام بن سلیم ابو الاحوص اور بشر بن المفضل, عبداللہ بن ادریس, قیس بن ربیع, ابو عوانہ, خالد بن عبداللہ اور زائدہ بن قدامہ. ان 12 راویوں میں سے صرف اور صرف زائدہ بن قدامہ, صرف ایک راوی, ایک جو شاگرد ہے انہوں نے یحرقھا کے لفظ کو بیان کیا ہے, باقی کسی شاگرد نے یحرقھا کے لفظ کو بیان نہیں کیا. اور یہ زائدہ بن قدامہ, شعبہ بن حجاج اور سفیان بن عیینہ, سفیان ثوری, یہ جو جلیل القدر جو اوسط محدثین ہیں, ان اوسط محدثین سے زیادہ سکہ نہیں. اور اصول یہ ہے کہ جب سکہ راوی اپنے سے زیادہ سکہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے اور مخالفت میں کوئی روایت بیان کرتا ہے تو اس روایت کے متن کو کہا جاتا ہے کہ یہ متن کیا ہے؟ شاذ, وہ صحیح قرار نہیں پاتا. لہذا اس کا متن اصول حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ یہ جو یحرقھا کے لفظ ہے یہ کیا ہے؟ شاذ ہے. جب یہ لفظ شاذ ہے تو اب صحیح حدیث کے مقابلے میں یہ لفظ حجت نہیں ہوگی. اس کے مقابلے میں صحیح حدیث کون سی ہے؟ وہ صحیح حدیث ہے سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر, میرے پاس جو نسخہ ہے اس کا نمبر ہے 999. سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یشیر باصبعہ, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشہد میں اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے, اذا دعا, جب حضور دعا کے کلمات کہتے ہیں, یعنی اشہد لا الہ الا اللہ, جس کی میں نے پہلے وضاحت کر دی ہے. ولا یحرقھا, ولا یحرقھا, اور انگلی کو حرکت نہیں دیتے تھے. اب یہ صحیح حدیث کے مقابلے میں وائل ابن حجر سے جو یحرقھا کے لفظ جو منقول ہے اور اس میں عاصم بن قلیب کے باقی 11 شاگردوں نے یہ لفظ ذکر نہیں کیے, صرف زائدہ بن قدامہ جو کہ اوسط راویوں سے کم سکہ ہے انہوں نے روایت کے لفظ بیان کیے ہیں. لہذا وہ روایت کیا ہے؟ متن کے اعتبار سے شاذ ہے اور یہ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے. اب اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے غیر مقلدین اور زاریہ کی طرف سے کہ جو سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 999 ہے, یہ حدیث اس میں محمد بن عجلان ہے اور محمد بن عجلان مدلس ہے اور وہ ان کے ساتھ روایت کرتے ہیں, لہذا یہ روایت ضعیف ہے. حالانکہ صحیح مسلم میں, اب ہم صحیح مسلم کو دیکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر سے صحیح مسلم میں جو روایت ہے اس میں راوی کون کون سے اور انہوں نے کس انداز سے اس حدیث کو روایت کیا ہے, یہ ذرا دیکھ لیں. یہ ہے حدیث نمبر 1308, اس میں ہے اس کی سند ہے عن ابن عجلان عن عامر بن عبداللہ بن زبیر. اس میں بھی محمد بن عجلان ہے اور وہ عن کے ساتھ عامر سے روایت کرتے ہیں, اور سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 999 میں بھی محمد بن عجلان عامر سے عن کے ساتھ روایت کرتے ہیں. تو یہ کیا اصول ہے کہ اگر وہ صحیح مسلم میں محمد بن عجلان عن کے ساتھ عامر سے روایت کریں وہ ضعیف ہے, اور وہی جو راوی ہیں وہ ابو داؤد میں آ جائے تو نہیں وہ صحیح ہے اور ابو داؤد میں آ کے ضعیف ہو گئے. تو یہ صرف اور صرف احناف دشمنی میں انہوں نے اس طرح کے غیر مقلدین اور ظاہریہ نے اصول بنائے ہوئے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر صحیح مسلم کی حدیث محمد بن عجلان کے ان کے ساتھ روایت کرنے سے صحیح قرار پاتی ہے تو پھر سنن ابی داؤد کی حدیث بھی کیا ہے؟ صحیح ہے. اور اس پر تو محدثین نے باقاعدہ باب قائم کیے ہیں. امام محدث ابو عوانہ نے مسند ابی عوانہ کی جلد 1 صفحہ نمبر 420 پہ باقاعدہ باب قائم کیا ہے, بیان الاشارۃ بالسبابۃ الی القبلہ, کہ انگلی کے ساتھ قبلہ کی طرف اشارہ کرنا, ورمی البصر الیہا, اور آنکھوں کو اس کی طرف لگا دینا اشارے کے وقت, وترک تحریکھا بالاشارہ, وترک تحریکھا بالاشارہ, اور اشارے کے ساتھ حرکت کو نہ دینے کا بیان. اور اس کے تحت سیدنا عبداللہ بن زبیر کی انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا, حدیث نمبر 1592 سیدنا عبداللہ بن عمر سے, اور پھر آگے انہوں نے عبداللہ بن زبیر سے بھی روایت لے کے. اور عبداللہ بن عمر کی جو حدیث ہے 1592 اور عبداللہ بن زبیر کی حدیث ہے 1594. اب اس میں لفظ یہ ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قاد فی صلاۃ
اشار باصبعی الی القبلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے تو حضور قبلے کی طرف اشارہ کرتے، بالکل اس طرح اوپر اٹھا کے بھی نہیں بلکہ اس طرح قبلے کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر دیگر جو احادیث ہے ان میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے پھر اپنی انگلی کو جھکا دیتے تھے۔ تو ان احادیث سے یہ بالکل واضح، اور محدثین کی آراء سے بھی اس مسئلے کو واضح میں نے کر دیا ہے کہ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے یا تو اس کا متن شاذ ہے یا پھر یہ ہے دوسرا اس کا جو محمل ہے وہ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے السنن الکبری بیہقی کی جلد 2 صفحہ 132 پہ لکھا۔ وہ فرماتے ہیں فَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ بِالتَّحْرِيكِ الْإِشَارَةُ کہ یہ اب وائل بن حجر کی حدیث میں نے بیان کی سنن نسائی سے، اس میں تحریک کا لفظ حرکت دینے کا، کہتے ہیں اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ حرکت دینے سے مراد اشارہ ہو، لا تقریر و تحریکها، نہ کہ اس کو بار بار حرکت دینا، فیکون موافقا لروایت ابن زبیر، اگر اس حدیث کا یہ مطلب بیان کیا جائے تو یہ عبداللہ بن زبیر کی حدیث کے موافق ہے۔ یعنی جو وائل بن حجر کی حدیث ہے اس میں جو ہے کہ یحرکها، اس کا مطلب یہ ہے کہ یحرکها اے یشیر بها، یحرکها اے یشیر بها یعنی اشارہ کرتے تھے، یا یہ ہے کہ وہ مسلسل اشارہ نہیں بلکہ جب اشارہ کریں گے تو ظاہر حرکت کے بغیر اشارہ ممکن نہیں ہے، تو اسی اشارے کو حرکت کا نام دے دیا گیا، نہ کہ یہ مطلب ہے کہ وہ بار بار اشارہ کرتے تھے، بار بار یعنی تقریر و تحریک کے ہاتھ اس سے مراد نہیں ہے بلکہ ایک دفعہ حرکت دینا مراد ہے، اور وہ اشارہ ہی ہے، بار بار حرکت دینا مراد نہیں ہے۔ اگر اس کا یہ مطلب بیان کیا جائے تو عبداللہ بن زبیر اور وائل ابن حجر کی حدیثوں میں بالکل مطابقت ہو جاتی ہے، کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا۔ اور آخر میں ایک حوالہ غیر مقلدین کے گھر سے پیش کروں گا، یہ میرے پاس کتاب ہے راہ نجات رحمۃ اللہ ربانی، غیر مقلدین کے بہت بڑے مناظر علامہ ہیں، ان کی کتاب صفحہ 244 اور 45 پر رحمۃ اللہ ربانی صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں یحرکها کی تفسیر یدعو بها سے کی گئی ہے، یعنی کہ یحرکها کا معنی کیا ہے؟ معنی حضرت وائل بن حجر نے خود کر دیا، یعنی یدعو بها حرکت دیتے تھے، مراد کیا اس کے ساتھ دعا کرتے تھے، یعنی اس کے ساتھ اشارہ کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں اس کی مزید وضاحت میں یہ جامع ترمذی کی اس حدیث سے، حدیث نمبر 3557 سے کرتا ہوں۔ ان رجل کان یدعو باصبعہ، کہ ایک شخص نے اپنی انگلیوں کے ساتھ یدعو باصبعہ، اپنی انگلیوں کے ساتھ دعا کی۔ اب یہاں یدعو کا معنی کیا ہے؟ اپنی انگلیوں کے ساتھ یعنی اشارہ کیا، تو جیسے یہاں یدعو باصبعہ کا معنی اشارہ کرنا ہے، تو وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی جو یحرکها یدعو بها ہے، یدعو کا معنی یہاں کیا طے کر دیا یعنی اشارہ کیا، تو لہذا یحرکها کی تفسیر خود حضرت وائل بن حجر نے کر دی، اے یدعو بها یعنی یحرکو یعنی یشیر بها یعنی اشارہ کرتے تھے۔ تو یہ رحمۃ اللہ ربانی صاحب کہتے ہیں یحرکها کی تفسیر یدعو بها سے کی گئی ہے، جس کا معنی ہے آپ اشارہ کرتے تھے، حرکت نہیں دیتے تھے۔ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ابو داؤد والی روایت میں تو ولا یحرکها کہہ کر بالکل مسئلہ صاف کر دیا کہ آپ انگلی سے اشارہ کرتے تھے اور حرکت نہیں دیتے تھے، اور ابن زبیر کی روایت مسلم والی ابن زبیر کی روایت کے موافق ہے، اس میں صرف اشارہ کا ذکر ہے۔ تو یہ سارا انہوں نے پورا تفصیل کے ساتھ اس بات کو واضح کیا۔ اور آخر میں ایک حوالہ مجموع الزوائد کا پیش کروں گا، امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے سکہ رجال سے ایک روایت ذکر کی ہے، مجموع الزوائد کی جلد 2 صفحہ 333 پر، روایت کا نمبر 2843۔ حضرت خفاف بن ایما ابن رہدہ الغفاری سے آبی فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی آخر صلاته یشیر باصبع السبابہ، حضور علیہ السلام جب نماز کے آخر میں تشہد میں بیٹھتے تو اپنی سبابہ انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے تھے۔ وکان المشرکون یقولون، اور مشرک یہ کہتے تھے یسحر بہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ہمارے اوپر اس انگلی کے اشارے سے جادو کرتے ہیں۔ وقت فرمایا تو وقت انہوں نے جھوٹ بولا، ولکنہ التوحید، یہ حضور کا اشارہ جادو کے لیے نہیں تھا بلکہ کس کے لیے تھا؟ توحید کے لیے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے کے لیے۔ اور وحدانیت کی گواہی حقیقتاً اس کا نطق کب ہوتا ہے؟ جب نمازی پڑھتا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو بحمد تعالیٰ احناف کا جو جمع و تطبیق کا موقف ہے، ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے احناف نے فیصلہ کیا کہ تشہد میں
انگلی کے ساتھ اشارہ کب کیا جائے گا؟ جب نمازی کلمہ شہادت پہ پہنچے گا، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جب شہادت کی گواہی اور شہادت اللہ کی وحدانیت کی دے دے گا تو پھر اپنی انگلی کو رکھ دے گا، اور یہی موقف جو بحمد تعالی احادیث کے عین مطابق